الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے. اس نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک امت میں پیدا فرمایا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. اس امت میں پیدا ہونے کا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں تھا، ہماری کوئی درخواست نہیں تھی، اور نہ ہمیں اس کا کوئی شعور اور احساس تھا. محض اللہ ہی کا فضل ہے. اس لیے ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایک فضیلت کی چیز ہے. جیسے انسان ہونا فضیلت ہے، ایمان والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، تقوی والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، علم والا ہونا ایک فضیلت کی چیز ہے، ایسے ہی ایک فضیلت کی چیز ہے، ایک شرف ہے کہ خیر امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور یہ بہت سارے دوسرے انعامات سے افضل انعام ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے دنیا میں کہ یہ چیز حاصل ہو جاوے، وہ چیز حاصل ہو جاوے. وہ چیزیں بھی اللہ کے انعامات ہیں، مال دولت ہیں، زمین جاگیر ہیں، لیکن وہ سب چیزیں فانی ہیں. ایک آدمی کو پوری زمین کی بھی حکومت مل جاوے، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک آدمی کو پوری دنیا کا سارا مال مل جاوے تو مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن یہ اعزاز اور یہ شرف ایسے ہیں جو آدمی کو دنیا آخرت دونوں جہان میں کام دیں گے. جیسے ایمان ہے تو اس کے نفع دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. علم ہے، اس کا نفع دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے یہ امتی ہونے کی، تو یہ شرف ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید اور کارآمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور آپ کے طریقوں کی برکتیں اس نسبت کے ساتھ ہم کو حاصل ہوتی رہے گی، اور موت کے بعد بھی یہ نسبت اور یہ شرف ہمارے لیے مفید ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر، جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، اور جو کچھ آپ کے طفیل جو کچھ انعامات ملیں گے، ان سب کے اللہ تعالی ہم کو مستحق بنائے گا. اس لیے اس پر ہمیں شکر گزار بننا چاہیے. نفس شکر ہی ایسی چیز ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم. لیکن ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بہت کم رہتا ہے.
دنیا اور اسباب دنیا ہم پر غالب ہے. اس لیے دین کا کام کرتے کرتے بھی اور دعوت کا کام کرتے کرتے بھی اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہو، دین کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے طریقوں کی محبت، اللہ رسول کے ساتھ کے ہمارے اس تعلق و نسبت اور اس کی قدر و عظمت، تو یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے، دین کی محنت کرتے کرتے بھی اگر دل کے اندر ان چیزوں کے حصول کا داعیہ پیدا نہیں ہو رہا، جو اصل مطلوب چیز ہے. ساری محنتوں، ساری عبادتوں کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ابن عباس اي الا ليعرفون، کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اپنی معرفت کے واسطے پیدا کیا، کیونکہ عبادت کا مقصد بھی معرفت ہے کہ آدمی اللہ کو پہچانے. ہماری جتنی محنت ہیں وہ اسی کی تو ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی محبت دل میں پیدا ہو کر آپ کے طریقوں کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. یہی ساری چیزوں کا خلاصہ ہے، ہمارے چلوں کا، 4 مہینوں کا، مقامی کام کا، ساری قربانیوں کا خلاصہ یہی ہے. جو اصل چیز ہے، اگر وہ اصل چیز اوجھل ہو جا رہی ہے اور اس کے بجائے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو بہت خطرے کی چیز ہے، بہت ڈرنے کی بات. دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، مال دولت کی محبت پیدا ہو رہی ہے، زمین جاگیر کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. جن چیزوں کو ختم کرنا تھا، اللہ رسول کی محبت ایسی پیدا ہو جاوے کہ دنیا مافیہا سے سب سے زیادہ محبت اللہ رسول کی ہو. ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ، میرے اپنی ذات کے علاوہ باقی دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت. اگر الان یا عمر، اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی کہ آدمی کو اپنی ذات سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے طریقوں سے محبت. آپ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے طریقوں سے محبت ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے نقل اتارتا ہے، یہاں تک کہ تنہائیوں میں بھی اس کی طرح رہنے کی کوشش کرتا ہے. اپنا کمرہ بیڈ روم بھی اسی طرح کا بناتا ہے. اپنا انڈر ویئر جو اندر پہننے کے کپڑے ہیں، بنیان، وہ بھی اسی طرح پہنتا ہے آدمی جو کوئی دیکھتا نہیں ہے، جس سے محبت ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. کہ ہماری اس محنت سے تو مطلوب یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت پیدا ہو، اور جتنی چیزیں اس محبت کے راستے کی رکاوٹ ہیں ان سب کی محبت کم ہو جاوے. جن کی محبت رکھنا جائز ہے وہ کم ہو جاوے، اور جس کی محبت جائز ہی نہیں ہے وہ بالکل ختم ہو جاوے. والدین کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کنبے قبیلے کی محبت، اپنے گھر کی، اور آدمی کو اپنی وہ دنیا جس کے ذریعے سے کام نکلتے ہیں، پیسوں کی محبت وہ دل میں ہوتی ہے، اور ایک حد تک وہ جائز ہے، لیکن وہ مغلوب رہے، غالب نہ ہو جائے.
جس کا تذکرہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تم کو اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت سے اگر غالب ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی عذاب کیا آئے، اللہ خود کوئی عذاب لے کر آ جائے۔ یہ سخت دھمکی ہے، اور مواقع پر عذاب کا ایک بھی زمین ہلا دیں گے، آسمان سے بارش روک دیں گے، قحط ہو جائے گا، اولاد کم ہو جائے گی۔ وہ یہاں اللہ کہہ رہا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ خود اپنا کوئی فیصلہ لے کر آ جائے۔ تو اس کام سے تو مطلوب وہی ہے، اس لیے دنیا چھوڑائی جاتی، بیوی بچے، کاروبار، بھائی بہن، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار، اپنی بستی، دوست، احباب، سب سے الگ کیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں جا کر ایک نئی دنیا آباد کرو۔ جماعت میں ایک یہ دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے کہ جہاں صبح شام تعلیم، ذکر، عبادت، دعوت، خدمت، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا دھونا، توبہ، استغفار، اپنے آپ کو مٹانا، نیکیاں کر کے پھر رونا، دن بھر مجاہدے قربانیاں کر کے پھر کیا کرنا، اپنے گناہوں پر رونا۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، تاکہ سارا کچرا صاف ہو جائے۔ اور جو محبت غیر ضروری اندر پیدا ہو گئی، مال دولت، بیوی بچوں کی، اپنی جان کی، گھر کی، کاروبار کی، مال کی، وہ ساری محبت زائل ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ اگر محنت کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے تو ہماری گاڑی منزل پر جا رہی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہر منزل کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ اسٹیشن ہوتے ہیں۔ یہاں سے ٹرین جا رہی ہے احمد آباد کی طرف، تو کون سے اسٹیشن آتے ہیں؟ راجکوٹ آیا، گونڈل آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، تو یہ گاڑی جا رہی ہے احمد آباد کی طرف، لیکن یہ اسٹیشن نہیں آ رہے، دوسرے آ رہے ہیں، الٹی سمت کے اسٹیشن آ رہے ہیں۔ تو یہ مسافر مطمئن ہوگا؟ اے سی کوچ فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، پھر بھی نہیں ہوگا، بولو نا بھائی، کیونکہ منزل کے اسٹیشن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور ایک مسافر جس کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، جنرل کوچ میں لٹک رہا، لیکن اس نے دیکھا گونڈل آیا، راجکوٹ آیا، تو اس کو اطمینان ہوگا؟ بولو نا بھائی، یہ گاڑی منزل کی طرف جا رہی ہے، چاہے اس پاس جگہ نہیں ہے، وہ اے سی کوچ میں ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے اسٹیشن آگے آتے جائیں گے اس کی بے چینی بڑھتی ہے، ٹرین کے رکنے کا انتظار کرے گا وہ، کہ رک جائے تو اتر جاؤں، ورنہ جتنا آگے جاؤں گا پریشان ہو جاؤں گا۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کچھ منزلیں، کچھ اسٹیشن جنت کے راستے کے ہیں اور کچھ اسٹیشن جہنم کے راستے کے۔ اگر آدمی جنت کے راستے کی محنت میں لگا ہے تو اس کے اسٹیشن آنے چاہیے، اس کے اسٹیشن آنے چاہیے۔ تو اس کے اسٹیشن یہ ہیں کہ آدمی کو جنت کے راستے کا مسافر ہے تو دنیا سے بے رغبتی ہو، مرے گا تو جنت میں جائے گا نا، کہ بغیر مرے بھی کوئی جاتا ہے، کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ سے تعلق ہو، عبادت کا ذوق ہو، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے، تو یہ اسٹیشن ہے اس طرف۔ اور اگر اس کے عکس پیدا ہو رہا ہے کہ ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہے، کام تو تبلیغ کا کر رہے ہیں اور ہوس دنیا کی بڑھ رہی ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہے، کہ نماز 5 وقت کی بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہو پا رہی، نوافل میں جی نہیں لگ رہا ہے، تسبیح تلاوت کا ذوق نہیں ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے تسبیح نہیں ہوئی، قرآن مہینہ گزر گیا کوئی پارہ نہیں ہو پایا،
سنت کے اتباع کا شوق نہیں بڑھ رہا، عادت کے مطابق کی زندگی ہے اور باقی سارے کام رواج کے مطابق چل رہے، تو یہ اسٹیشن جنت کے راستے کے نہیں ہیں. یہ اسٹیشن، اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کام کرتے کرتے. ہر تاجر جو ہے اپنے نفع نقصان کو روزانہ شام ایک کچا حساب ہو جاتا ہے اس کا، اور بعضوں کا تو پکا روزانہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا آج کا، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. اتنا بڑا کام اللہ ہم سے کروا رہا ہے تو ہمیں اپنے کام کا محاسبہ کرنا چاہیے. شخصی طور پر اپنا ذاتی اور اجتماعی طور پر اپنی مسجد کا، اپنے حلقے کا، اپنے ضلع کا، اس کے تو کچھ کارگزاریوں میں آتا رہتا ہے کہ ہم کہاں تھے کہاں ہیں. اس محنت کے دو پہلو ہیں، ایک اپنی ذات سے اپنے آپ کو سنوارنا، بنانا، اصلاح و نفوسینا، کہ اپنی ذات سے بننا سنورنا، والنصیحۃ لاخواننا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، ہر ایمان والے کے ساتھ. تو یہ دونوں پہلو ہے. اس کے طریقہ کار میں دونوں چیزیں قابو میں آتی ہیں. جو کام ہے اس میں دونوں چیزیں قابو میں آتی ہیں اگر آدمی صحیح محنت کرے، صحیح رخ سے آدمی چلے، ادھر ادھر ذہن نہ لے جا. اس لیے کہ آدمی اپنی فکر کے پیچھے جاتا ہے، فکر میں جو چیز پیدا ہو گئی آدمی اسی کے لیے کام کرتا ہے. اس لیے یہاں نیت پر بہت زور دیا جاتا ہے. روانگی میں ہر مرتبہ نیت کرواتے ہیں، بستی میں داخل ہو تو نیت، بستی سے نکلتے ہیں تو نیت کرو، جماعت میں جاتے ہوئے نیت کرو، نیت کی تجدید کرو، نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کے درمیان میں، نماز کے بعد. بتاتے ہیں اس میں مشق میں وہ نیتوں کی تجدید کرتے رہے تاکہ کسی اور رخ پر گاڑی نہ چلی جائے. اوروں میں محنت کر کے اپنی اصلاح کا پہلو ہے، تو ایسا نہ ہو کہیں اوروں میں کام کرتے کرتے آدمی دوسروں کے چکر میں پڑ جائے اور اپنی ذات سے بے خبر ہو جائے. دوسروں میں کام کرنا ہے، روزانہ صبح اٹھی تو دوسروں کی ملاقاتوں میں جانا. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، ایسے ہی لوگوں کے پاس جانا ہے روزانہ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر محنت کرتے کرتے آدمی اپنی بات سے غافل ہو جائے. اس لیے اپنا ذاتی محاسبہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، کتنی میری پابندی ہے، کتنا کام میں نے سیکھا سمجھا ہے. بے سمجھے تو کہیں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھ گیا ہوں. جو یہ سمجھ رہا ہے وہ سمجھا ہی نہیں ہے. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سمجھ گیا ہوں وہ سمجھا ہی نہیں ہے. اور علم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ لا ادری آدھا علم ہے. لا ادری آدھا علم ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے مجھے نہیں آتا ہے یہ آدھا علم ہے اس کے پاس. بڑے بڑے علم والے کہتے ہیں کہ مجھے بھائی پتہ نہیں، دیکھ کر بتانا پڑے گا، کل بتائیں گے آپ. بڑے بڑے علم والے ایسے کہ وہی کل بھائی امام مالک کے بھائی کہ لوگ حرم میں ان کو 17 سوال پوچھے تو سارے سوال کے جواب میں کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں. مجھے امام مالک ہے، امام دار الہجرہ، بہت بڑے عالم گزرے، کہ مجھے پتہ نہیں. تو ایسے اس راستے میں جو یہ کہہ رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھا ہے. وہ کچھ بھی نہیں سمجھا. بہت سی مرتبہ ہے کہ بچوں کو کوئی کام بتاتے کچھ نہیں سمجھا ہو، لیکن وہ پھر وہاں سے واپس آتا ہے. ارے وہ پہلے سے تم کو کہتے سمجھ کے جاؤ. بچپنا ہے یہ، اس لیے اس کو سمجھنا ہے. آدمی سمجھ کے کرے گا تو انشراح ہوگا، راستہ کھلا ہوا. ایک آدمی کو پتا ہے منزل اچھی طریقے سے تو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں چلتا رہے گا، اس کو راستے کا پتا ہے. لیکن پتا نہیں ہے تو پھر وہ قدم قدم پر رکتا رہے گا. یہاں دیکھے گا تذبذب میں ہوگا، کبھی یہاں مڑے گا، کبھی وہاں مڑے گا، کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا. اپنا بھی وقت برباد کرے گا اور پتہ نہیں کتنوں کا وقت برباد کرے گا. تو اس لیے کام کو سیکھنا سمجھنا ہے. بزرگوں سے سنا کہ موت تک سیکھنا ہے. کب تک سیکھنا ہے؟ بولو نا بھائی، موت تک. سیکھنے کی نیت سے کرنا ہے، کرتے کرتے سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے.
دنیا کے شعبوں کا علم اور کام محدود ہے، پھر بھی جتنے بڑے بڑے شعبوں کے لوگ ہیں وہ ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے فن کی کوئی نئی چیز ملے ہم، تو وہ فن ترقی کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جو اس فکر میں ہے۔ اس لیے کام کو بھی اچھی طریقے سے سیکھنا سمجھنا ہے اور کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے آدمی سیکھے گا۔ گاڑی چلاتے چلاتے ڈرائیور بنے گا، چوپڑیاں پڑھتے پڑھتے بن جائے گا کہ بھئی گاڑی چلانے کی جتنی چوپڑیاں ہیں ساری پڑھ ڈالی اس نے، کہ وہ چلاتے چلاتے ڈرائیور بنتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے سیکھنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ ایسے ہدف کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور بشاشت سے کرنا ہے، پچھتاتے پچھتاتے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ صبح مشورے کے بعد ارادہ تو نہیں تھا 2.5 گھنٹے لگانے کا، لیکن ساتھی چڑھ بیٹھے کہ امیر صاحب آپ کو آنا پڑے گا، چلو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، تو پچھتاتے پچھتاتے جا رہے ہیں، قدم بھی اٹھ نہیں رہے۔ اس موقع کی تلاش میں کئی موقع مل جاوے تو میں ذرا راستہ پکڑ لوں۔ بشاشت سے کرنا ہے، اور بشاشت ہر وقت یکساں نہیں رہتی، کبھی سستی کبھی چستی وہ ہوتا ہے، لیکن استقامت مطلوب ہے۔ دینی امور میں استقامت مطلوب ہے کہ آدمی جو ہے استقامت کے ساتھ رہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بارہا اس بات کو فرماتے کہ شخصی زندگی میں استقامت اور اجتماعی زندگی میں نصرت، کہ لوگوں کے ساتھ ہے تو مددگار بن کے رہیں، سب کے لوگوں کے درمیان میں ہے تو لوگوں کے مددگار بن کے رہیں گے، جہاں جائے وہاں تعاون کی شکل پیدا کریں، رکاوٹ پیدا نہ کریں، نصرت کے دائیے سے۔ اور شخصی زندگی میں استقامت و اعمال پر، کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، تکبیر اولیٰ کی۔ ایک صاحب ہمارے یہاں مجھے گزشتہ شعبان 15 شعبان کو انہوں نے کہا کہ 18 سال مجھے ہو گئے، یہ 15 شعبان کو میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 18 کی استقامت۔ ایسے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز تو ہم ترین عبادت ہے، کوئی گنجائش نہیں اس میں تو، لیکن ایسے دیگر جو اعمال ہیں جو ہماری تربیت کے ہیں، تسبیح، تلاوت، ذکر ہیں، اتباع سنت ہیں، کہ اس میں اس شخصی زندگی میں استقامت مطلوب ہے۔ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا۔ یہ ایک کمپنی ہے عالمی انٹرنیشنل لیول کی، یہ جو ہے نا کمپنی ہے، تو کمپنی کا ایک اجتماعی نفع ہوتا ہے کہ جس سے کمپنی ترقی کرتی ہے، کہ بھئی ایک برانچ انڈیا میں تھی، ایک نیپال میں تھی، ایک بنگلہ دیش میں تھی، ایک چائنا میں، ایک جاپان میں، اس سال اور ترقی ہو گئی، ایک یورپ میں کھل گئی۔ تو یہ ترقی کس کی ہوئی؟ بولو نا بھائی، کمپنی کی۔ اور ایک نفع کمپنی کے ورکروں کا ہے، کہ جتنی کمپنیوں میں جتنے ملازم ہیں، گیٹ مین سے لے کر مینیجر تک، تو نئی برانچ تو یورپ میں کھل گئی، لیکن ساری 6 برانچیں جو پہلے سے تھی ان کے سارے نوکروں کا پگار باقی ہے۔ تو یہ ترقی ہے؟ بولو بھائی، سال بھر کی سب کی تنخواہ باقی ہے۔ ترقی تو یہ ہے کہ سارے ملازموں کی پہلے ترقی ہو، کہ بھئی پچھلے سال ان کو 15 ہزار ملتے تھے، اس سال 20 ہزار ہو گئے، اور ایک برانچ بھی کھولی۔ تو یہ ترقی ہوئی کہ اصل ترقی جو ہے اس کے جو عمال ہیں، نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو فائدہ ہوا، کہ ہر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہمارا کام ہے تبلیغ کا، اس سے یہی ہے کہ ہر کام کرنے والا فائدہ اٹھا رہا ہے، ایمانی، اخلاقی، روحانی اور فکر آخرت کے اعتبار سے ہر آدمی آگے جا رہا۔ اس کے اندر یہ 6 صفتیں جو ہیں وہ ایک شروعات اور ابتدائی مرحلہ ہے۔ 6 صفتیں ہیں جو، جیسے اسکول میں 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں، 7 سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ اخیر جا کر وہ مطلوب نہیں ہوتے، وہ ایک سبب ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے تو بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، نماز، علم، اخلاق، اخلاص، یہ وہ بنیادی چیزیں جس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ صفتیں ہمارے اندر ترقی کریں، اس لیے 5 کام ہیں۔ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مسجد کی جماعت کی جو محنت ہے، 5 اعمال، اس میں کام کرنے والوں کی روحانی ترقی پوشیدہ ہے۔
کہ آدمی پابندی سے اس کو کرتا ہے، تو پہلا نفع ہمارا ہوگا، لیکن وہ رخ سے ہوگا، ترتیب سے ہوگا، طریقے سے ہوگا، تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس طرح نہ ہوگا تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی ترقی کر جاوے، کہ کچھ لوگ جماعتیں بن گئی، کچھ لوگ نئے جڑ گئے، کچھ نئے علاقوں میں کام شروع ہو گیا، لیکن کارکنوں کی تنخواہ باقی ہے، کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال تعلق مع اللہ میں، حضور کے تعلق میں، آپ کی اتباع کے جذبے میں، اور اندر کی ہمدردی اور خیرخواہی میں، فکر آخرت میں کوئی اضافہ نہیں۔ یہ خسارے کی چیز ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، طے کریں انشاءاللہ، صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کام کرتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت جو مجلس ہوتی ہے کچھ کارگزاری کے ساتھ، اس کو یہ کئی سال ہو گئے، اس کو کئی سال ہو گئے، اور اس میں جو چیزیں مذاکرے میں آ رہی بار بار آئی ہے۔ گزشتہ سال جب یہ مجلس ہوئی تو اس میں سے کون کون تھے؟ ذرا دوبارہ گزشتہ اجتماع میں فجر کے بعد کی جو مجلس ہوئی مسجد اور جماعت کے 5 اعمال کی، تو اس میں سے کون کون تھے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو برابر۔ اکثر مجمع تھا گزشتہ سال یہ مذاکرے میں، تو آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ مجلس نہیں ہے، کیونکہ آپ تو گزشتہ سال سن چکے ہیں، اور آپ میں سے اکثر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جماعتوں میں گئے، تو وہاں آپ نے اس کے مذاکرے کیے ہیں اور لوگوں کو سمجھایا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے مذاکروں سے کام میں لگ گئے، وہ کرنے والے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے مذاکروں سے اس کو لیا، اور آپ سے اچھا کرتے ہوں گے وہ۔ تو کوئی نئی معلومات آپ کے لیے یہاں نہیں ہمارے پاس، کوئی نئی معلومات دیں گے، وہی چیز ہے، لیکن اس کو بزرگوں نے جیسے ہم کو بتایا اس طریقے پر ہم اچھی نیت کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے والے بنے، اس نیت سے بیٹھنا ہے اور سننا ہے۔ کارگزاری میں جو ہو رہا ہے وہ بتانا ہے، جو ذہن میں ہے وہ نہیں، جو ذہن میں ہے دماغ میں وہ نہیں، جو ہو رہا ہے زمین پر کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہے تو اس کا مذاکرہ ہو جائے گا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ مانگرو لڑکا نمبر 4